علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا، ساری دنیا پانی کے اندر غرق ہو گئی، اور لیکن جو سروائیور تھے کشتی کے، تو وہ سارے ہمارے ذہنوں میں اور دوسرے لوگوں کے بھی ذہنوں میں یہ آتا ہے خیال کہ جب بچ ہی گئے تھے مسلم صرف، تو باقی مذاہب کیسے دوبارہ سے دوبارہ دنیا میں وجود میں آئے، اور بالخصوص ہندوازم یہ کیوں پیدا ہو گئے؟ کیونکہ جب تھے ہی مسلمان سارے، تو یہ ہندوازم کہاں سے آ گیا؟ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال؟ امید ہے سب بخیر واقعات ہوں گے۔ بہزاد احمد چینج نیشن پر ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ اسلام سے ہٹ کے جو دوسرے مذاہب پیدا ہوئے دنیا میں، جو بالخصوص ہندوازم ہے، جو اس کے متعلق بات کریں گے۔ لیکن آپ اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ہم اپنے ویورز میں سے ان ویورز سے ریکویسٹ کریں گے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ ہم نے اپنے انالیٹک میں جا کے دیکھا ہے کہ ہمارے 90% ویورز ایسے ہیں، ریٹرننگ ویورز، جو ہماری ویڈیوز ڈیلی دیکھتے ہیں لیکن ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا انہوں نے۔ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا چینل بھی گرو ہو سکے۔ جو ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں، آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے سپورٹ ہوتی ہے، ہمارے چینل کے لیے سپورٹ ہوتی ہے، پیار محبت ہوتا ہے آپ کا ہمارے لیے، تاکہ ہمارا چینل بھی گرو ہو اور ٹائملی آپ کے پاس ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچ سکیں۔ تو ان سے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، جو 90% کے قریب ہماری آڈینس بنتی ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں واپس، کہ جو بیسیکلی آج بات کریں گے ہندوازم کیسے پیدا ہو گیا، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سارے مسلمان بچ گئے تھے صرف، اور باقی ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے وہ مر گئے تھے۔ تو پہلے تو بات کرتے ہیں، جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو انہوں نے اتنا عرصہ تبلیغ کی، لیکن 72 کے قریب لوگ صرف مسلمان ہوئے۔ ان کا اپنا بیٹا جو تھا وہ بھی اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکا۔ جو 3 بیٹے ان کے حام، سام، یافس جو تھے، یہی صرف کشتی پر سوار ہوئے۔ تو انہوں نے کیا ایسا وہاں پہ تھا جو کرائٹیریا اس وقت چل رہا تھا، سینیریو چل رہا تھا، تو یہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے، اس کے اوپر بھی ہم دوبارہ ایک ویڈیو بنائیں گے کہ جو شیاطین تھے، یا جو ساحل ادیم صاحب بھی کہتے ہیں، اور دوسرے بھی میں نے کئی لوگوں نے سنا کہ جو بک آف فینوخ ہے ایک، آپ اس کو بھی پڑھیں نا اگر، تو اس کے اندر بھی سارا بتایا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا پر ایسی برائیاں پھیل چکی تھی، تو وہ جانوروں میں بھی آ گئی تھی اور انسانوں میں تو تھے ہی تھی، کیونکہ وہ جو دوسری مخلوق تھی جن کو ہم ایلینز بولتے ہیں، یا جو بھی تھے، جنات تھے، جو بھی تھے، ان کا انٹریکشن جو تھا زمینی لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، انہوں نے ایسی مخلوق تخلیق ہو گئی تھی زمین کے اوپر کہ جو سارے انارکی پھیلا رہی تھی اور سارا زمین کو گندا کر دیا تھا بیسیکلی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ملتا ہے کہ سیلاب آیا، تندور کے ذریعے پانی نکلنا شروع ہوا، اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آسمان کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے ہم نے، تو وہ سارا پانی ہی پانی ہو گیا ہر طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے اوپر پناہ لی اور سارے جانوروں کے پاکیزہ جوڑوں کو اکٹھا کر کے اس کشتی میں سوار کر لیا۔ تو یہ سارا ایک قصہ بہت لمبا ہے، وہ اس کے اوپر بھی کبھی ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو ہمارا مین موٹیو آج تھا، جو مذاہب جو بعد میں تخلیق ہوئے وہ کیسے وجود میں آ گئے، جبکہ رہ ہی گئے تھے وہ 72 کے قریب جتنے بھی لوگ تھے، وہ سارے مسلمان باقی رہ گئے تھے۔ تو وہ جب آئے ہیں، جب طوفان ہٹ گیا، تھم گیا اور پانی خشک ہونے لگ گیا، تو جب زمین پہ واپس اترے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے رفقا اور جتنے بھی لوگ باقی تھے، تو جو آگے پشت چلی ہے دوبارہ سے بنی ہوئی انسان کی، اور آبادی بڑھی اس کے بعد، تو وہ سارے تو ماننے والے تھے اللہ تعالیٰ کے۔ تو ہندوازم کہاں سے آ گیا کہ جب سارے تھے مسلمان، تو وہ ہندوازم کیسے پروان چڑھا اتنے سارے عرصے کے بعد، گیپ جو آیا بیچ میں؟ تو اس کے اوپر آپ قصص الانبیاء ایک کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، وہ بھی پڑھیں، اس کے اندر بڑے اچھے اوتھینٹک انداز میں لکھا ہوا ہے، اور ریفرنسز بھی کوٹ ہیں حدیث کے اور قرآن پاک کی آیات کے۔ تو وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سارے انبیاء کرام کے ایک تو قصص پتہ چلیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے واقعات پیش آئے ان کی زندگی کے اندر، اور وہاں پہ کشتی کے اندر کیا واقعات پیش آئے، کیسے سروائیول ان کا ہوا، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ لیکن جب جتنے بھی یہ تھے لوگ جو کشتی کے سروائیور تھے، بچ گئے بعد میں، اور ان کی اولاد جو تھی وہ بھی بڑی ہو گئی، تو جب یہ فوت ہوئے ہیں تو اس وقت جو آبادی کافی بڑھ چکی تھی، کیونکہ اتنی لمبی تو عمریں تھیں ان کی، تو انہوں نے جب فوت ہوئے جو لوگ ان کے بعد جو پیدا ہوئے تھے بچے ان کے، یا آگے جا کے جو اگلی پیڑھی تھی، تو بڑے کیا بولتے کیا کہتے ہیں اس کو، جب وہ بڑے ہو گئے اور جو لوگ تھے فوت ہو گئے، کشتی کے سوار جن کو ہم کہہ لیں، حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے لوگ،
تو وہ بہت غمناک ہوئے کہ یہ ہمارے جو بڑے تھے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو شیطان نے آ کے کسی کی شکل میں، انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور ان سے آگے کہا کہ آپ کیوں لوگ اس طرح یہ ہو رہے ہو، غمناک ہو رہے ہو، اور یہ کیا وجہ ہے جس نے آپ کو غمزدہ کر دیا؟ تو وہ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے جو نیک لوگ تھے وہ فوت ہو گئے ہیں اور ہم اس وجہ سے ہیں غم کے اندر مبتلا۔ تو شیطان نے بڑی چال چلی اس وقت، اور اس نے کہا میں آپ کو یہ تصاویر بنا دیتا ہوں ان کی، اور آپ ان کو دیکھا کرو، تو آپ ان کو یاد کیا کرو، اس طرح آپ یاد بھی رہے گا، کیونکہ اس وقت کنسیپٹ نہیں تھا پینٹنگ وغیرہ کا، کیونکہ دنیا ساری دوبارہ سے بنی تھی، کیونکہ باقی سارے لوگ فوت ہو چکے تھے، سیلاب کی وجہ سے مر گئے تھے، اور شیطان نے سب سے پہلے وہاں پہ دوبارہ ان لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اسلام سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس نے ان جو بزرگ لوگ تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کی تصاویر بنا کے ان کو دے دی، اور یہ سارا واقعہ قصص الانبیاء میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ انہوں نے ان کو دیکھنا شروع کر دیا، وہ دیکھتے تھے، ان کو تسلی ہوتی تھی کہ وہ یاد جو تھی ان کی تازہ ہو جاتی تھی۔ تو لیکن وہ ان کا جو ایمان تھا وہ اللہ تعالیٰ پر ہی تھا، وہ بھی مسلمان ہی تھے، لیکن جب وہ فوت ہوئے ان کے بعد جو اگلی پیڑھی آئی وہ کنسیپچول جو چینجنگ ہوئی ان کے اندر اور ان کی نیکسٹ جنریشن کے اندر، پھر جو اس کے بعد جو پیڑھی آئی تو وہ، جیسے ہم اب بالفرض ہم ایک بات کسی کو بتاتے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو بات بتائی ہے کسی باپ نے، وہ آگے اپنے بیٹے کو بتائے گا تو وہ بات کو توڑ مروڑ کے پیش کرے گا، جو اوریجنل بات ہوگی وہ نہیں اس تک پہنچے گی۔ تو وہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، حالانکہ وہ جو تصاویر تھی وہ بزرگوں کی تھی، نیک لوگوں کی تھی، صرف ان کو یاد کرنے کے لیے، لیکن شیطان آپ کو پتا بڑا چلاک تھا، اس کو پتا تھا کہ میں اس طرح ان کے اندر یہ زہر بھروں گا تو ان کی جو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ان کو بطور نعوذ باللہ اپنے معبود کے طور پہ ہی پوجیں گی۔ تو وہ یہی ہوا، جب ایک جنریشن ان کی فوت ہو گئی، اس سے اگلی جنریشن کو تو پتا تھا، ہمارے بڑے صرف ان کو دیکھتے ہوتے تھے کہ یہ ان کے بڑے تھے جو نیک لوگ تھے، صرف ان کو یاد کرتے تھے۔ تو وہ آگے آگے جیسے جنریشن چلتی گئی تو انہوں نے وہی تصاویر جو تھی ان کو نعوذ باللہ اپنے معبود بنا لیا اور ان کی پوجا کرنے لگے کہ وہی جو ملے گا انہی سے ملے گا، اور اس طرح یہ دوبارہ سے ہندوازم کا آغاز ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، کہ جب ہر طرف اسلام کا بول بالا تھا، لیکن شیطان نے بڑی ایک اپنی مکاری سے ایک چال چلی اور وہ دوبارہ سے وہ بت پرستی کو انجیکٹ کر گیا بنی نوع انسان کے اندر۔ تو یہ سارا کرائٹیریا اس وقت سینیریو یہ چلا، اور دوبارہ سے ہندوازم پروان چڑھا، اور لوگ جو تھے پوری دنیا میں پھیلے، جیسے آپ پڑھیں گے سام کی اولاد کون سی ہے، حام کی اور کون سی ہے، یافت کی کون سی ہے، تو یہ ساری وہ ان کے اندر دوبارہ سے وہ سرایت کر گئی بت پرستی، اور وہ ایک جو کہتے ہیں کہ وہ سام کی اولاد میں یہ والا ایریا میں ہے، اور حام کی اولاد اس ایریا میں، اور یافس کی جو اولاد ہے وہ اس ایریا کے اندر ہے۔ تو وہ ہندوازم بھی اسی طرح پھیلا، ایک سائڈ پہ وہ چلے گی جو ابھی ہمارے ہمسائے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہم یہی دعا کرتے ہیں، اور ہماری ایمان کی سلامتی ہو، اور ہم بھی ہمارا خاتمہ بھی خیر ایمان فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ شیور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ ویڈیو آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔